اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ارض و سما مجھے اور آپ سب کو مرتے دم تک مسجد کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ایسے ہی زندگی کی آخری نماز تک ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا درس جو ہے وہ ختم ہوا۔ سلسلہ تفسیر القرآن میں اب ہم قرآن کریم کی 7ویں سورۃ الاعراف آج اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف سے اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے بنیادی چیزیں سمجھ لیجئے کہ پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان تھا، شرک سے بچنے کی باتیں تھیں، اور جو شرک کرتے تھے اللہ پہ تہمتیں لگاتے تھے ان کی باتیں تھیں۔ اور اب جو سورۃ اعراف ہے، سورۃ الاعراف سورہ انعام کی تفصیل سمجھ لیں۔ وہاں جو باتیں مختصر بیان ہوئی ہیں وہ سورہ اعراف میں اللہ کریم نے ان کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ان کی زیادہ تفصیل سورۃ الاعراف میں آ گئی۔ اس کا عمومی تعارف یہ ہے، اور اس سورت کا نام الاعراف ہے۔ سید محمد حسینی زبیدی متوفی 1205 ہجری انہوں نے لکھا کہ یہ لفظ عرف سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے بلندی، جاننا، پہچاننا۔ اور الاعراف یہ جنت اور جہنم کی سرحد کو بھی کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے، جنت اور جہنم کی سرحد کو اعراف کہتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جنتی جنتیوں کو پہچانیں گے، جہنمی جہنمیوں کو پہچانیں گے، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ وہ جنتی ہوں گے نہ وہ جہنمی ہوں گے، ان کو اعراف کہا گیا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو اعراف کہا گیا ہے۔ پھر اللہ کریم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہوئے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور وہ ایسے لوگ ہوں گے، اعراف کیوں کہا گیا؟ یہ جنت اور دوزخ کی سرحد ہے، چونکہ اس کو بھی اعراف کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کی نیکیاں ان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اور ان کے گناہ ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے، یعنی وہ برابر ہوگا معاملہ۔ نیکیاں اتنی ہوں گی کہ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اس کو جہنم میں نہ بھیجا جائے۔ اللہ فرمائے گا پھر اس کو جہنم میں نہ بھیجو۔ دوسری فرشتوں کی جماعت کہے گی کہ یا اللہ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اس کو جنت میں نہ بھیجا جائے۔ اللہ فرمائے گا پھر ٹھیک ہے، اس کو پھر جنت میں بھی نہ بھیجو۔ مطلب دو ہی فرشتوں کے گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک وہ فرشتے ہیں جو گناہوں کا حساب کتاب رکھیں گے اللہ کے حکم سے، ایک وہ فرشتے ہیں جو نیکیوں کا حساب کتاب رکھنے والے ہیں۔ دونوں ہی عرض کریں گے، تو گویا وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے ان کو اللہ کریم جل جلالہ وہاں وہ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کے وہ ایک طرف جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، دوسری طرف وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اعراف کہا گیا ہے۔ تو سورۃ الاعراف، اس میں اصحاب الاعراف میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصحاب الاعراف سے ایک تو وہ لوگ مراد ہیں جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، اور دوسرا کچھ مفسرین نے اصحاب الاعراف سے مراد انبیاء کرام بھی لیے ہیں کہ یہ انبیاء کرام ہیں۔ کچھ مفسرین نے اصحاب الاعراف سے مراد ملائکہ لیے ہیں، فرشتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اصحاب الاعراف نے پکارا، اصحاب الاعراف نے ندا کی۔ بہرحال
اس صورت کا نام الاعراف اس لیے ہے کہ اس صورت میں الاعراف کا ذکر ہے۔ الاعراف جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور الاعراف جو ہے اس پر کچھ مرد ایسے ہوں گے، یہ قرآن کریم ہی کہتا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ثُمَّ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ کہ وہ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور الاعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو جنتیوں اور دوزخیوں میں سے ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے، یعنی وہ اس دیوار پر، اس سرحد پر کھڑے ہوں گے، وہ لوگ اس دیوار کے اوپر وہ جنتیوں اور دوزخیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ لوگ جو سرحد پر کھڑے ہوں گے اوپر، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، وہ جنتیوں کو پہچان کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ وہ اصحاب الاعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں وہ اس کے امیدوار ہوں گے، یعنی نیکیاں بھی ہیں پر نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی ہیں۔ اور ایسے شخص کو حدیث رسول میں بدبخت کہا گیا ہے کہ جس کی نیکیوں سے زیادہ اس کے گناہ ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 دی ہیں۔ یہ پچھلے ہم نے درس قرآن میں پڑھا تھا، ایک نیکی کرے گا تو 10 ملیں گی۔ اس اللہ کے انعام کے باوجود قیامت کے دن یہ ضرب دی جائے گی اس کی نیکیوں کو۔ اگر اس نے یہاں پہ 1 لاکھ نیکی کی ہے، قیامت والے دن ضرب دے کے اللہ فرمائے گا 10 لاکھ لکھ دو۔ اگر دنیا کے اندر 10 لاکھ نیکی کی ہے، اللہ فرمائے گا ضرب دے دو، وہ 1 کروڑ بن جائے گی، یعنی 10 گنا زیادہ۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی ہر بندے مومن کی ایک نیکی کو 10 کے برابر شمار فرمائے گا، لیکن وہ بندہ بدبخت ہوگا جو اس رعایت کے باوجود، یعنی اس کی نیکیوں کو ضرب دے دی جائے گی قیامت والے دن، پھر بھی اگر کسی کے گناہ زیادہ ہوئے اور وہ جنت نہ لے سکا تو پھر وہ بدبخت ہوگا، پھر اللہ کریم اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہوگی وہاں پہ کہ اس کی نیکیوں کو ضرب دی جا رہی ہے، گناہوں کو ضرب نہیں دی جائے گی۔ رحیم ہے نا تو وہ رحم کرے گا، کریم ہے وہ کرم کرے گا، فضل فرمائے گا وہاں پہ، تو اللہ فرمائے گا اس کی نیکیوں کو ضرب دے دو لیکن اس کے گناہوں کو ضرب نہ دینا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس صورت کو مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کو پڑھا، اور آپ نے اس کو یوں تقسیم کیا کہ 2 رکعتوں میں مکمل کر لیا۔ حالانکہ یہ تقریباً 1.25 پارے کی صورت بنتی ہے، 206 آیتیں ہیں اس کی، 24 رکوع ہیں اس کے۔ گویا رسول کریم علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو 24 رکوع ہیں، 12 رکوع ایک رکعت میں، 12 رکوع دوسری رکعت میں، 206 آیتیں ہیں۔ گویا رسول کریم علیہ السلام 103 آیتیں یا زیادہ کرتے ہوں گے پہلی رکعت میں کچھ، اور 103 دوسری میں، کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ مغرب کی نماز میں 206 آیتیں حضور تلاوت فرماتے تھے۔ تو 206 آیتیں، 24 رکوع، ان کو تقریباً کوئی اگر ہم ایک ہی رکعت میں پڑھیں گے تو 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے، اگر کوئی حافظ قرآن قاری پڑھے گا تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ تو جب نماز میں ہم پڑھتے ہیں تھوڑا آہستہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اتنے اچھے انداز میں پڑھتے تھے اور ایسے انہماک کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام مغرب کی نماز کو اتنا وقت دیتے تھے کہ 206 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے پہلی 2 رکعتوں میں۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک سن سکیں،
ہمارے ہاں آج بھی جو ہمارے دادا مرشد آپ کہہ لیں، کوٹلی شریف، جہلم شریف 2 آستانے ہیں، وہاں پہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر نماز کے اندر قرآن پاک باقاعدگی سے سنایا جاتا ہے، فرض نمازوں میں بھی باقاعدگی سے قرآن پاک سنایا جاتا ہے، اور صبح سورہ نماز فجر کے اندر کافی لمبی قرات کی جاتی ہے۔ تو یہ معمول سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز مغرب میں سورہ اعراف پڑھتے تھے۔ میں بتانا یہاں سے کیا چاہتا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب رسول اللہ کی نماز مغرب میں تلاوت کا ذکر کیا تو آپ نے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ذکر کیا، کہ اس سورت کا نام الاعراف ہے، اور الاعراف کا معنی جو ہے وہ بلند جگہ، اور کسی نے اس کا معنی پہ خاموشی بھی اختیار کی ہے۔ بہرحال سورۃ الاعراف جو ہے، اس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا ہے، جہنمیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو لوگ ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے۔ تو یہ سورۃ الاعراف، اس کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر، اللہ فرمائے گا میرے فضل اور میری بخشش سے ان کو جنت میں داخل کر دو، اور ان کو یہ پیغام دے دو کہ آج نہ تو ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے، یعنی جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اللہ ایسا فضل فرمائے گا۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جس شخص کا ایک گناہ بھی نیکیوں سے زیادہ ہوا، ضرب کی بات میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ قیامت والے دن ضرب دے دی جائے گی، اگر 1,00,000 نیکی کی ہے تو 10 لاکھ بنیں گی، 10 لاکھ نیکیاں کی ہیں تو 1 کروڑ نیکی بنے گی، لیکن اگر کسی شخص کی 1 کروڑ نیکیاں بن جائیں ضرب دے کے، اور پھر اس کا گناہ جو ہے وہ 1 کروڑ اور 1 بن جائے، گناہ نیکیوں سے 1 گناہ بھی بڑھ جائے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل فرمائے گا، اور جس شخص کی 1 نیکی بھی اس کے گناہوں سے زیادہ ہوئی اس کو اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کہ اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے، کہ اللہ کریم اعمال کا وزن اس دن فرمائے گا، پس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، ایک رائی کے دانہ کے برابر وزن سے بھی میزان کا پلڑا جھک جاتا ہے، اور فرمایا جس شخص کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں وہ اصحاب الاعراف میں سے ہوگا، ان کو پل صراط پر ٹھہرا دیا جائے گا، پھر وہ اہل جنت اور اہل دوزخ کو پہچان لیں گے، اور جب اصحاب الاعراف جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، پل صراط جو ہے یہ سرحد ہے، اس کے اوپر کھڑے ہیں، وہ ایک طرف جنتی ہیں ایک طرف دوزخی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ اصحاب الاعراف جب جنتیوں کو دیکھیں گے نا، وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ جب وہ جنتیوں پر سلام بھیجیں گے تو جنتیوں کا نور ان کے ساتھ ایسا لگ جائے گا کہ وہ جنتیوں کے نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ قیامت والے دن گویا جنتی جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، وہ قیامت والے دن فائدہ دیں گے، یہاں بھی فائدہ دیں گے، ان کی صحبت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، اور قیامت والے دن بھی جنتیوں کی صحبت جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ اور علامہ قرطبی جو 668 ہجری میں وفات پائی ہے، انہوں نے لکھا کہ سالبی نے ذکر کیا کہ الاعراف پل صراط پر ایک بلند جگہ ہے، یعنی پل صراط
اس کو آپ سمجھ لیں، ویسے تو آپ کو علماء نے بتایا ہوا ہے کہ وہ بال جیسا باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ایک سرحد ہے جو جنت اور جہنم میں بندوں کو لے کر جائے گی۔ جو نیچے گرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجے گا، جو پار کر جائے گا اس کو اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت علامہ سالبی وہ کہتے ہیں کہ الاعراف پل صراط پر ایک بلند جگہ ہے، اور اس پر حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت جعفر طیار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہوں گے۔ وہ اپنے محبت کرنے والوں کو پہچان لیں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور ان سے بغض رکھنے والوں کو بھی پہچان لیں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ اپنے محبت کرنے والوں کو وہاں اس سے پل سے پار لے کر جائیں گے، اور جو ان سے بغض رکھنے والے ہوں گے ان کو وہ وہیں پہ چھوڑ دیں گے۔ یعنی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں نا، جو رسول کریم علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، ان کی محبت اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں پل صراط سے پار ہونا تو ہمیں حضور کے قرابت داروں سے محبت کرنا ہوگی۔ یعنی یہ سورۃ الاعراف کی جو تفسیر ہے، جو سورۃ الاعراف کے نام کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس کا نام الاعراف کیوں رکھا گیا، اس کے ضمن میں یہ روایت ہے کہ علامہ قرطبی اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ وہاں پہ حضرت حمزہ ہوں گے، حضرت عباس ہوں گے، یہ دونوں رسول اللہ کے چچا ہیں، اور مولا کائنات مولا علی ہوں گے، یہ رسول اللہ کے ویر ہیں، اور حضرت جعفر طیار یہ مولا علی کے ویر ہیں۔ یہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی پہچانیں گے، اپنے سے بغض رکھنے والوں کو بھی پہچانیں گے، اور جو ان سے محبت کرے گا ان کو پار لے کر جائیں گے، جو ان سے بغض رکھنے والا ہوگا ان کو وہیں پہ چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سارے اس کے اندر سبق موجود ہیں۔ اور سورۃ الاعراف کی جو بالاتفاق سورہ اعراف مکی ہے، اس کی 206 آیتیں ہیں۔ امام رازی، علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس کی 8 آیتیں مدنی ہیں۔ آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 170 تک اس کی 8 آیتیں مدنی ہیں، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سورہ صاد کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے مضامین کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت نبوت کے پہلے 13 سالوں میں سے جو درمیانی سال ہے ان کے اندر یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ ساری کی ساری مکی صورت ہے، مدنی آیات اس کے اندر نہیں ہیں۔ تو اس صورت کی تمام آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، یعنی واضح ترین دلائل ان کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے 206 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو متشابہ آیات میں سے ہو۔ متشابہ آیات کون سی ہوتی ہیں؟ متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں کہ عام بندے کو اللہ اور اس کے رسول نے یہ حق نہیں دیا کہ متشابہ آیات کا مقصد، مطلب اور ان کی تحقیق اپنی مرضی سے کرے، وہ متشابہ آیات ہیں۔ جیسے میں ایک مثال آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ یہ ایک متشابہ چیز ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، سب کو پتہ ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو بھی ہم مشرک، اگر ہم کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں تو بھی ہم گئے۔ اللہ کے ہاتھ کا انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہے، اللہ کے لیے ہاتھ مانیں گے تو ہم مشرک بنیں گے۔ یہ ہے متشابہ چیز، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایسی کوئی ایک آیت اس صورت کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر نہیں ہے کہ جس سے یہ مقصد واضح ہو کہ یہ اس کے اندر کوئی متشابہ آیات بھی ہیں۔ اس کے اندر ساری محکم آیات ہیں، یعنی جو اللہ کریم جل جلالہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ تفصیلی طور پر اس کے اندر بیان کر دیے گئے۔ تو سورۃ الاعراف کے مضامین کو جب ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو مضامین ہیں، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، اس میں تنبیہ کی گئی ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس سورت کو اس عنوان سے شروع کیا گیا ہے، کتاب انزلہ، اور یہ عظیم کتاب قرآن مجید جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دائمی معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔
اور اس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی تخلیق کا قصہ بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں کا آپ کو سجدہ کرنے کا، شیطان کے تکبر کرنے کا، شیطان کو زمین راندہ درگاہ کیے جانے کا، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے جانے کا، جنت میں بھیجے جانے کا، یہ ساری اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ اور اس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین پر جو اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اس کا بھی ایک مفصل بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اور اولاد آدم کو جھنجھوڑا گیا ہے، اس کے اندر تنبیہ کی گئی ہے، اور مشرکین اور مکذبین جو اللہ پر جھوٹی تہمتیں لگانے والے ہیں، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اس کے اندر۔ اور مومنوں کے لیے جو قیامت والے دن انعامات ہوں گے وہ بتائے گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس صورت میں اپنے وجود پر، اپنی وحدانیت پر بھی دلائل قائم فرمائے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خصوصی طور پر اس صورت کے آغاز میں ایک ایسی بات کہی گئی کہ جس بات کو سمجھنا مجھ پر بھی لازم ہے، آپ سب پر بھی لازم ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، وہ تربیت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں کی اخلاقی تربیت ہو، معاشرتی تربیت ہو، سیاسی و سماجی تربیت ہو، ان کی ہر طرح کی وہ تربیت فرمانے کے لیے آئے۔ والدین کے لیے بھی اس صورت کے آغاز کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا۔ اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کا ترجمہ، ان کی تشریح، ان کی تفسیر اللہ کے سوا قطعی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے بتانے سے اللہ کے انبیاء و مرسلین اس پر مطلع ہوئے، اور انبیاء و مرسلین کے فیوز و برکات سے آگے جو ان کے قریبی تھے ان کو کچھ حصہ ملا۔ بہرحال امت کا اس پر اجماع ہے کہ حروف مقطعات کو اللہ کے سوا قطعی طور پر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے بتائے جانے سے اللہ کے نبیوں کے بعد اس کو کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کے جو حقیقی معنی ہیں وہ یہی ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی پیدا نہ ہو۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے، عام بندہ جب گھر میں بیٹھ کے پڑھے گا تو وہی سمجھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے کچھ لوگوں نے ترجمے غلط کر دیے، اور پھر انہی غلط ترجموں کو لے کر لوگ آگے دوڑ پڑے کہ صحابہ جو ہیں وہ بھاگ گئے، صحابہ وہاں پہ ڈر گئے، ڈرپوک تھے، اس طرح کی باتیں وہ غلط ترجمے کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ ورنہ قرآن کریم نے جب ہم نے سورہ نساء پڑھی تھی، سورہ آل عمران پڑھی تھی، تو واضح طور پر وہ ساری باتیں جو ہیں صحابہ کے متعلق غزوہ احد والی، ان کو واضح طور پر قرآن نے بیان فرما دیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا توجہ کرنی ہے۔ گھر میں آپ پڑھیں، کسی استاد صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھیں، اکیلے پڑھیں، لیکن توجہ درکار ہے۔ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو پھر آپ غلط ترجمہ کر جائیں گے، یا غلط ترجمہ نہ کیا تو ترجمہ جو ہوگا وہ آپ نے پڑھ جانا ہے پھر، لیکن اس کے بعد آپ سوچنا شروع کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کی وجہ سے تنگی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی پیدا نہ ہو، من ہو اس کتاب کے ذریعے، لتنذر آپ لوگوں کو ڈرائیں، بہی اس کتاب کو لے کر، اس کتاب کی تبلیغ کے ساتھ، وذکریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے اس کے اندر جو نصیحت ہے وہ نصیحت سنائیں۔ فی صدرک حرج، حرج عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے تنگی۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ہم بول دیتے ہیں یہ لفظ کہ اس کے اندر کوئی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حرج کا مطلب یہی ہوتا ہے کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی تنگی تو نہیں ہے۔
تو قرآن کریم میں یہی لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے بارے میں ہے کہ فی صدرک حرج، آپ کے دل مبارک پر، آپ کے صدر پر، آپ کے سینہ پر تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ کا دل، رسول اللہ کا سینہ، اللہ تو فرما چکا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ اطہر جو ہے اس کو کشادہ نہیں فرما دیا؟ تنگی کا تو وہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہو محبوب خدا کا سینہ اور پھر وہ تنگی والا ہو وہ اللہ کا پسندیدہ سینہ پھر وہ تنگی والا بھی ہو۔ یہاں تنگی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کو ہم انگلش میں بیفور ٹائم کہتے ہیں اور عربی کے اندر حفظ ما تقدم کہتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کتاب نازل فرمائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ حفظ ما تقدم کے تحت کہ محبوب جب آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے تو بہت سارے لوگ اس کی تبلیغ کو قبول نہیں کریں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس تنگی سے مراد ہے آپ نے اپنے دل پر یہ بات نہیں لے کے آنی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اتنی تبلیغ کی ہے لوگ پھر بھی قبول نہیں کر رہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا ہے؟ آپ پر یہ ہے کہ لتنذر بہ، آپ نے لوگوں کو بس اس کے ذریعے ڈرانا ہے، وذکریٰ للمؤمنین، لوگوں کو، مومنوں کو نصیحت سنانی ہے۔ آپ کے ذمے بس اتنا ہی کام ہے، آپ نے لوگوں کے رویوں سے تنگ نہیں آنا۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو اتنی تبلیغ کی ہے، کلمہ پھر بھی نہیں پڑھ رہے، اللہ کی توحید کی طرف پھر بھی نہیں آ رہے۔ فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج، آپ اس کی تبلیغ کرنی ہے، یہ جو کتاب آپ پر نازل کی ہے آپ نے بس یہ لوگوں کو سنانی ہے، آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کے قلب اطہر پر ملال نہیں آنا چاہیے، آپ کا قلب اطہر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تنگی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تنگی کوفت نہیں ہے کہ آپ کوفت کا شکار ہو جائیں گے یا آپ اکتا جائیں گے، یہ تنگی سے مراد نہیں۔ یہاں تنگی سے مراد ہے کہ آپ جو لوگوں کو تبلیغ کریں گے، اس تبلیغ کو جب لوگ قبول نہیں کریں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ان کی وجہ سے کہ یہ تبلیغ کو قبول نہیں کر رہے۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ لوگوں سے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے جو نازل کی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ جو دوست ہیں تمہارے ان کی پیروی نہ کرو۔ من دونہ اولیاء، اب یہاں پہ میں تھوڑا سا کلام کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ اتباع کرو من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو تمہارے دوست ہیں ان کی اتباع نہ کرو۔ اب اگر کوئی یہاں پہ ترجمہ یہ کرے کہ اللہ کے علاوہ اپنی والدہ کی اتباع نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ باپ کی اتباع نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ بھائی کی اتباع نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی، اللہ نے کہہ دیا من دونہ اولیاء، غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ غیر اللہ سے مراد ماں باپ نہیں ہیں، غیر اللہ سے مراد اللہ کے ولی بھی نہیں ہیں، غیر اللہ سے مراد ہے اللہ کے دشمن۔ جیسے یہ بالکل سمپل سی بات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ آپ اپنے گھر کی طرف دیکھیں، اپنی فیملی کی طرف دیکھیں۔ آپ کا بچہ کسی ایسے بندے کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، کسی ایسے بندے کے ساتھ اپنا وہ رکھ رکھاؤ اس کا بن چکا ہے، آپ اس کو جب روکیں گے تو آپ اس کو یہ تمیز دیں گے کہ بیٹا وہ غیر ہیں، وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، غیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غیر سے مراد ہے وہ دشمن ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جس جگہ پہ من دون ہی کہا، من دون اللہ کہا، غیر اللہ کہا، اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہیں، اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں، اس سے مراد دیکھنا پڑے گا کہ رب ذوالجلال کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی آیت کا مصداق کون سے لوگ ہیں؟ جب ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے ایسی آیات کو اللہ کے ولیوں پر فٹ کر کے کہیں گے کہ رب کہتا ہے کہ میرے سوا تمہاری مدد کوئی ولی نہیں کر سکتا، تو یہ ہم اپنی طرف سے ایک مطلب گھڑ رہے ہیں۔
مطلب گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو قرآن کریم میں واضح طور پر احکامات دے دیے ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو مجھے چھوڑ کر جو تم نے دوست بنا لیے ہیں، مجھے چھوڑ کر جو دوست بنا لیے ہیں ان دوستوں کی اتباع نہ کرنا۔ اب اللہ کو چھوڑ کے کون سے دوست بنائے انہوں نے؟ اب عتبہ کو دیکھ لیں، شیبہ کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے کس کو دوست بنایا تھا؟ لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، جو مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بڑے بڑے بت بنا کے رکھے تھے، یہ ان سے ہی اپنی مرادیں طلب کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہی سارا کچھ ہے، یہی اللہ سے رزق روزی لے کر دیں گے، یہی ہمیں عزت دیتے ہیں، یہی ہمیں اولاد دیتے ہیں، اللہ کی کیا مجال ہے کہ اللہ ان کی بات نہ مانے۔ اور آپ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی کسی نے کہا کہ داتا صاحب کی بات اللہ موڑ دے، اللہ کی کیا مجال ہے؟ کوئی مسلمان ایسے نہیں کہتا کسی ولی کے بارے میں، کبھی کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ اللہ کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات ڈال دے، کوئی مسلمان نہیں کہا۔ ہمارا کیا ایمان ہے، کیا یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ اپنے ان نیک بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نے، یہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے متعدد بار یہ حدیث سنی ہوگی، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب پیارے، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں نا، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، اور ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ اس بندے کی میں زبان بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ پوری حدیث کافی طویل ہے، اس کے آخر پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں ضرور بھی ضرور اپنے بندے کے اس سوال کو پورا کرتا ہوں۔ یہ اسی حدیث قدسی کے اندر ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں ضرور بھی ضرور اپنے بندے کے اس سوال کو پورا کرتا ہوں۔ ہمارا ایمان اس حدیث قدسی کے اس جملے پر ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے سوال پر اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، جتنے اللہ کے قریبی لوگ ہیں، رب ذوالجلال پر فرض نہیں ہے کہ اللہ ان کی بات ضرور مانے، ہاں اللہ کی محبت ہے کہ رب ان کی بات کو ضرور مانتا ہے۔ بات دو طرح ہی مانی جاتی ہے، دو طرح ہی منوائی جاتی ہے، یا حکمن یا محبت میں، دو طرح ہی بات منوانے کا فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو اپنے اولیاء کاملین کی بات مانتا ہے، اللہ پر فرض کوئی نہیں، یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو کہہ سکے کہ یا اللہ جے تو میری گل نہ مننی تو میں انج کر داں گا، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال جو اپنے اولیاء کاملین کی، انبیاء و مرسلین کی جو بات اللہ رب العزت مانتا ہے، پوری کرتا ہے، اللہ اپنی محبت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس چیز کی اتباع کرو اے لوگو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب یہ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ کس دور میں کہا گیا؟ یہ آج سے 15 صدیاں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ فرما رہے تھے تب اللہ نے یہ فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں کے بارے میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نصیحت کو قبول نہیں کیا تو آج ہم کر رہے ہیں، ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، جو ہمارے لیے بہتر لگ رہا ہے ہم کہتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے، یہ شریعت ہے۔ شریعت نہیں ہے کہ ہمارے اپنے حق کی بات ہو تو ہم 100 آیتیں پڑھیں گے، 100 حدیثیں سنائیں گے کہ یہ حق ہے میرا، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اور جب ہم نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا تو پھر ہم پر نہ قرآن کی آیت کوئی اثر کرتی ہے، نہ حدیث رسول ہم پر کوئی اثر کرتی ہے، پھر ہم اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، پھر سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا عملی مظاہرہ ہماری طرف سے دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
قلیلا ما تذکرون، رب فرماتا ہے کہ تم کم نصیحت کرنے والے ہو، نصیحت کو قبول کرنے والے ہو، تو ہمیں اللہ سے ہر وقت دعا یہ مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیے نا، نصیحت کر کون رہا ہے؟ اللہ کریم۔ کس کے ذریعے کروائی؟ رسول کریم کے ذریعے۔ ہمیں دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان کم نصیحت قبول کرنے والے لوگوں میں سے نہ رکھنا، مولا ہمیں نصیحت کو من و عن قبول کرنے والے لوگوں میں سے رکھنا، کہ ہم تیری نصیحت کو قبول کریں، تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول کریں۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ پھر جو اللہ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، پس ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت آیا یا قیلولہ کے وقت آیا، دوپہر کے وقت۔ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فجاءها بأسنا، کہ آیا ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، اچانک، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت۔ اب اللہ کا الحاکمین کا عذاب جو ہے اس کا اچانک آ جانا، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر نہیں ہے، اللہ کریم جل جلالہ کا اسلوب ہے۔ رب ذوالجلال نے کبھی کسی کو ایک نافرمانی پر، ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بہت سارے مشرکین موجود ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت غلط جملے استعمال کرنے والے موجود ہیں، بلکہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بہت سارے ایسے طلباء و طالبات موجود ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو اپنے آپ کو ملحد کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، کہتے ہیں اللہ ہے تو ہمیں دکھاؤ، غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے اللہ ہے تو ہمیں دکھاؤ، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اللہ ہے تو بچاتا کیوں نہیں، یہ فلاں کام خراب ہو رہا ہے اللہ ہے تو بچاتا کیوں نہیں، مسجدوں میں مدرسوں میں غلط کام ہو رہے ہیں اللہ ہے تو بچاتا کیوں نہیں۔ مطلب وہ اس طرح کے بیہودہ اعتراضات کر کے، بیہودہ باتیں کر کے اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ اللہ اگر کسی کو ڈھیل دیتا ہے یہ اللہ کی تدبیر ہے، ایک وقت آئے گا اللہ کا الحاکمین اپنی تدبیر کو پھر اپنی تدبیر کے ذریعے ان پر عذاب بھی بھیجے گا۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم ہیں جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں، اور پھر جو نصیحت کو قبول نہیں کرتے، جو جان بوجھ کر اپنے ذمے اللہ کے عذاب کو لیتے ہیں، تو پھر رب فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے، یہ الیاس چوٹھیے والی کو دھمکی نہیں لائی جا رہی، سمجھ رہے ہیں نا آپ، یہ اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ رب فرماتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی دنیا دار تمہیں دھمکی لگا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بیاتن، رات کے وقت اچانک، کہ وہ سوئے ہوئے تھے ہم نے ان کو الٹ پلٹ دیا، وہ سوئے ہوئے تھے ہم نے پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا، وہ سوئے ہوئے تھے ہم نے آسمانوں سے ان پر پتھر برسا دیے، وہ سوئے ہوئے تھے ہم نے ان کی شکلیں بندر اور سور کی بنا دی، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، کھانا کھا کے سوئے ہوئے تھے، ہم نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ہم نے ان پر پتھروں کا عذاب بھیج دیا، ہم نے ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا، ہم نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا۔ فرمایا تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم نے تم سے پہلے کتنی ہی لوگوں کو، کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ دھمکی نہیں دی جا رہی، یہ واضح طور پہ اللہ کا الحاکمین اپنی تدبیر بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایسے کیا ہے، یہ دیکھ لو، اگر تم باز آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہ ہوگا جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، جو قوم سمود کے ساتھ ہوا، جو قوم صالح کے ساتھ ہوا، پھر تمہارے ساتھ وہی ہونا ہے جو قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ باز آ جاؤ۔ یہ ہمیں باز رکھنے کے لیے اللہ کا الحاکمین پچھلی قوموں کی تباہیوں اور ان کی بربادیوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائے ہیں۔ اور آج ایک آخری بات، بس کہ آج ہم نے 4 آیتیں ہی پڑھنی تھی، تو ایک بات میں حضرت چونکہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک اس